اس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ان قریب ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، والجوع بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی، والأنفس اور جانوں کی کمی، والثمرات اور پھلوں کی کمی۔ تین چیزوں کا یہاں ذکر ہے۔ مالوں کی کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، جانوں کی کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، جو مالوں کی کمی ہو جانے کے بعد صبر کرے گا اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ جانوں کے کم ہو جانے کے بعد جو صبر کرے گا اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے۔ جس کے پھل کم ہو جائیں اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الصابرین، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ کائنات عالم میں خالق قدوس جل وعلا نے ہر ایک انسان کی آزمائش کرنی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پہ رب تعالیٰ فضل اور کرم فرماتا ہے اس بندے کی آزمائش فرما دیتا ہے۔ آج ہم پر بھی وہی آزمائش کا ایک وقت ہے۔ ہر دور کے اندر ایمان والوں کے ایمان کے اوپر جو ہے حملے کیے گئے۔ کبھی مسلمانوں کو عورتوں سے لڑایا گیا، کبھی عورتوں کو ایمان والوں کے خلاف ابھارا گیا، کبھی حجاب کے خلاف نعرے بلند کیے گئے، کبھی ایک آزاد خاتون کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی اسے کہا گیا کہ تم باہر نکل آؤ، گھر میں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ غلیظ قسم کے نعرے اچھالے گئے۔ امت مسلمہ کے اندر اختلاف کو فروغ دیا گیا اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی ناپاک سازش کی گئی، جس کو الحمدللہ غیرت مند ایمان والے لوگوں نے ناکام بنا دیا۔ اس حملے کے بعد جب اس میں ناکامی ہوئی تو اب نیا حملہ شروع ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان نفرت کو فروغ دیا جائے۔ کس کو فروغ دیا جائے؟ نفرت کو۔ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، جس سے تمہارے کسی مسلمان بھائی کے دل میں اگر تمہارے خلاف بغض ہوگا وہ نکل جائے گا۔ کسی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہوگی، جب تم سلام لوگے تو اس سے اس کی نفرت جو ہے وہ تمہاری محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مومن جو ہے وہ مومن سے سلام لے، مومن جو ہے وہ مومن سے مصافحہ کرے، مومن جو ہے وہ مومن سے معانقہ کرے، گلے لگ کر اسے ملے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ جب بھی کسی مومن سے ملے تو مسکرا کر ملے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کیا ہے؟ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ یہ ایک یہودیت کی چال ہے۔ کرونا وائرس کی آڑ میں ایمان والوں کو ایمان والوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ رات کو ایک ویڈیو دیکھی جس سے میرا دل جو ہے جل گیا ایک بار، کہ امام مسجد جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، صف کے اندر 5 بندے کھڑے ہیں، ماسٹر صاحب 4-4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے غلاموں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا۔ آج یہ یہودیت کی چال ہے کہ اس انداز سے ایمان والوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ یہودی لابی ہے۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے؟ یقیناً یہ حضور کی تعلیمات ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درخت کی آڑ آ جائے، جب تم درخت کے اوپر سے گھوم کر آؤ تو دوسرے مومن سے سلام لو۔ کیا دنیا سے رخصت نہیں ہونا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کبھی بھی ایمان والا جو ہے وہ اپنے نبی کی تعلیمات سے دور نہیں ہو سکتا۔ جب مومن کے جوٹے میں شفا ہے، اس کے لبوں اور اس کے لعاب لگا ہوا پانی پینے سے شفا ملتی ہے، اس کی سانس اگر تم تک پہنچتی ہے تو کیا اس سے تمہاری بیماریاں پھیلتی ہیں؟ اگر اسی بات کو لے لیا جائے جو یہودیت نے ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہیں، تو پھر دیکھیے ایک گھر میں تو 18 سے 20 افراد رہتے ہیں، کیا ان سے کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ کیا گھر والے خواتین الگ سو، بندے الگ سو، بچے الگ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا ایسا کبھی کسی گھر میں ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ جال بچھایا گیا ہے جو یہودیت کی طرف سے بچھایا گیا۔ اور ملک کا حکمران جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، وہ ایک جاہل مولوی سے ملاقات کرتا ہے، اس کے بعد وہ مولوی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر فتوے دیتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق تو ایسے ہونا چاہیے کہ جناب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ گندگی اور غلاظت ہے جو یہودیت اور نصرانیت کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر تھوپی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ غیرت مند ایمان والے جو ہیں، جنہوں نے اس نعرے کو جو میرا جسم اور میری مرضی والا نعرہ تھا، بے حیائیت پر مبنی نعرہ تھا، جب ایمان والوں کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا ہے تو کبھی بھی ایمان والے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہودیت کی اپنائی ہوئی تعلیمات کو کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر کسی کے جسم کے ساتھ مس ہونے سے بیماریاں پھیلتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سلام لینے کا حکم نہ دیتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا حکم نہ دیتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مسکرا کر ملنے کا حکم نہ دیتے۔ جب بندہ کسی سے ملتا ہے، اس کے سامنے مسکراتا ہے تو اس کی سانس جو ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے جوٹھا پینے میں شفا ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ وہ چالیں چلی جا رہی ہیں، کبھی بھی ان چالوں میں مت آنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کرونا وائرس کے سبب سے ہمیں موت آنی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا اگر کوئی بندہ بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جاتا ہے، اور جہاں بیماری آ جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھاگو مت۔ کیا حضور کے دور میں وبائیں نہیں پھیلتی تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی ایسا ایک فرمان بھی کوئی عالم دین نکال کر دکھا دے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وبا پھیل چکی ہے، اب گھروں سے باہر مت نکلنا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آنا، دینی مدارس کو بند کر دینا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور کبھی بھی ایمان والے کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں وہی پھیل رہی ہیں جو خنزیر کھاتے ہیں، جو چوہوں کا گوشت کھاتے ہیں، جو بلیوں کا گوشت کھاتے ہیں، جو کتے کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام وہ ہے جو سیسا پھیلائی دیوار کی طرح ہر کفر کے سامنے، ہر شرک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ تو کفر کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے، وہ صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ ہر عمل کر کے دکھایا جو تعلیم ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں کی۔ تو پھر مومن کو مومن سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، موت آنی ہے، موت برحق ہے، جس سبب سے مرضی آئے، لیکن مومن سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہی سلسلے ہمارے جاری و ساری ہونے چاہیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔